الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يأتنا في أفنيتنا وفي نادينا فيسمعنا ما يؤذينا به، فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل. فقال لي: يا عقيل التمس لي ابن عمك. فأخرجته من كبس من أكباس أبي طالب فأقبل يمشي معي يمشي فيه فلا يقدر عليه حتى انتهى إلى أبي طالب فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم. فحلق ببصره إلى السماء فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين، أو كما قال. حضرت عقیل بن ابی طالب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ میرے باپ ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر کہا: ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں ہمیں وہ باتیں سناتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس کو روک دیں، وہ ایسا نہ کرے۔ تو حضرت عقیل کہتے ہیں میرے باپ ابو طالب نے مجھے کہا: اے عقیل، تو تلاش کر کے آ اپنے چچا زاد بھائی کو۔ میں گیا تو وہ ایک کوٹھڑی میں تھے، میں ان کو بلا کر لے آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو طالب کے پاس آئے تو ابو طالب نے کہا: اے میرے بھتیجے، واللہ اللہ کی قسم، تجھے معلوم ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں۔ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، وہ کہتے کہ آپ جا کر ان کے کعبوں میں، ان کی مجلسوں میں آپ ان کو وہ باتیں سناتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ میرے بھتیجے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ان کے پاس نہ گیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں چھوڑ دوں وہ کام جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، جس طرح تم میں سے کوئی ایک اس پر قادر نہیں کہ اس سورج میں سے ایک انگارہ اٹھا لے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو ابو طالب نے کہا: اللہ کی قسم، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم لوٹ جاؤ بس بھلائی کے ساتھ۔ اب اس کے اندر ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو روکنے کے لیے نبی کے چچا کے پاس ہے، ابو طالب کے پاس۔ جب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محنت سے روکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چچا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ کام میں چھوڑ دوں، اس پہ میں قادر نہیں ہوں۔ جس طرح تم میں سے کوئی ایک اس بات پر قادر نہیں کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، جس طرح آگ کا انگارہ اٹھانا تمہارے لیے مشکل ہے، اس پر تم قادر نہیں ہو، تو میں بھی اس پر قادر نہیں ہوں کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا میں وہ کام چھوڑ دوں۔ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محنت کو کر رہے تھے، اب تھوڑا سوچے، ساری قوم ایک طرف ہے، سارے ایک طرف ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے کھڑے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی سحر کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اثر نہیں لیا، اپنی محنت میں ڈٹے رہے، جمے رہے، لوگوں کے طعنے سنتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ پھر اتنا ستایا گیا کہ جس شہر میں میرے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، جس شہر میں میرے محبوب کا میلاد ہوا، میرے محبوب پیدا ہوئے، اس شہر سے میرے محبوب کو نکالا گیا، لیکن پھر بھی وطن کو چھوڑ دیا، اس شہر کو چھوڑ دیا جس شہر میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، محنت کو نہیں چھوڑا، محنت پہ لگے رہے، رات دن ایک کر کے اللہ سے مانگتے رہے، لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے رہے۔ پھر محنت ایسا پھل لے آئی، جس شہر سے نکالا گیا تھا اسی شہر میں اللہ نے فاتح بنا کر بھیج دیا۔ جب اس شہر میں داخل ہوئے، دوبارہ مکہ میں فاتح بن کر آئے، اب لوگ سارے ڈرنے لگ گئے۔ جو صحابہ کو انگاروں پہ لٹاتے تھے، گرم ریت پہ گھسیٹتے تھے، صحابہ پہ تشدد کرتے تھے، نبی کے اوپر ظلم کیے تھے، اب وہ بھی پریشان، اور صحابہ بھی کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ جس طرح مکے والوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمیں دکھایا تھا، ہمیں تکلیفیں دیتے تھے، آج ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ یہ آواز میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک میں آئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ میرے محبوب کو پتہ تھا ان مکے والوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، میرے نبی کو پتہ تھا ان مکے والوں نے میرے بلال کو گھسیٹا ہے، میرے محبوب کو پتہ تھا ان مکے والوں نے میرے خباب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، میرے محبوب کو پتہ تھا ان مکے والوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی ہیں، میرے محبوب کو پتہ تھا ان مکے والوں نے 80 سال کی بوڑھی عورت حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے محبوب کو اللہ نے جب طاقت عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی، فاتح بنا کے بھیجا، تو میرے محبوب بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کبھی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کیا، اپنے مخالف ہوئے کوئی پرواہ نہیں، اپنے رکاوٹ ڈالی، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ چلتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آج کچے پکے مکان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہنچ چکی ہے۔ تو اب میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ جو قربانیاں دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیاں دے کر ہمارے تک دین پہنچایا، کلمہ پہنچایا، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس محنت کو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم کریں گے تو ہماری نسل بھی کریں گے، پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے، اس محنت کے جو اثرات ہیں ہماری قبروں پہ برستے رہیں گے، اور اس محنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔